السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کسی بھائی صاحب نے یہ فرمایا ہے اور ایک مولوی صاحب کا کلپ بھیجا ہے کہ ایک حافظ قرآن جو ہے وہ 10 لوگوں کو بخشوائے گا۔ تو میرا بھائی دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اپنی زبان سے تبلیغ نہ کرو، اپنے اعمال سے تبلیغ کرو۔ اور یہ حضرت صاحب مولانا صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے قرآن پڑھ لیا، حفظ کر لیا اور پھر اس کے حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا، یعنی قرآن پر عمل کیا، جس کا عمل قرآن کے مطابق ہوگا، چاہے وہ حافظ ہو چاہے حافظ نہ ہو، اس کو زبانی آتا ہو یا اوپر دیکھ کر ناظرہ اس تلاوت کرتا ہو، تو میرا بھائی عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو صرف حفظ کر کے اور اس پر عمل نہ کرنا، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب نے ان کے لیے سخت سزا سنائی ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ بقر اور اس کی آیت نمبر 78، 79، 80، 81 4 آیات ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ زبانی پڑھنا جانتے ہیں، یہ حافظ جو ہیں زبانی پڑھنا جانتے ہیں، ان کو شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے قرآن پاک کی، تو یہ صرف زبانی پڑھ لینا جانتے ہیں، وہ اس پر عمل نہیں کرتے، ان کو اس کا شعور سمجھ نہیں ہے۔ تو اب فرماتے ہیں آگے اللہ تبارک تعالیٰ کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دوزخ کی آگ تو ہمیں چھو بھی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا میرا ان سے وعدہ ہے کہ میں ان کو دوزخ سے نکالوں گا؟ یہ من گھڑت کتابیں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، اور پھر اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں اگر دوزخ میں گئے بھی تو چند دن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی ان سے وعدہ نہیں ہے، یہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو اسی طرح میرا بھائی، آپ یہ قرآن پاک میں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ان کے بارے میں دیکھ لیں، تو سرکار نے فرمایا، ابن ماجہ جلد دوم حدیث نمبر 3993، کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، سارے دوزخی ہوں گے، سنتین و سبعین فرقتن کلہ فی النار، کہ 72 فرقے ہوں گے، سارے جہنمی ہوں گے۔ اب میرا بھائی ان فرقوں میں دیکھیں کیا کوئی بھی حافظ قرآن نہیں ہے؟ سارے کے سارے، اکثریت ان میں حافظ ہوتے ہیں، قاری ہوتے ہیں، مفتی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اور اللہ کے رسول تو ان کو جہنم کی سزا سنا رہے ہیں کہ یہ سارے جہنم میں جائیں گے۔ اور مشکوٰۃ شریف جلد اول میں دیکھ لیں علماء سو کے بارے میں، انہی علماء کے بارے میں کہ یہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ بدترین مخلوق زمین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے اور اس پر عمل نہیں کریں گے۔ تو اب جتنے بھی یہ علماء کرام ہیں تو یہ سارے فرقوں میں ہی ہیں، اور سارے حافظ فرقوں میں ہیں، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی مرزئی ہے، جو بھی ہے، تو سارے علماء نے ہی فرقے بنائے ہیں، اور سارے فرقوں میں کوئی فرقہ ایسا نہیں جس میں حافظ قرآن موجود نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سارے جہنم میں جائیں گے۔ تو جس نے بھائی اس پر دیکھیں، پھر یہ قرآن کو پڑھتے ہیں، حفظ پڑھتے ہیں یا ناظرہ پڑھتے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ دیکھیں کتنی جگہ فرماتے ہیں کہ میرے راستے میں وسیلہ اختیار کرو، یعنی مرشد کامل اختیار کرو، پھر جو قرآن کے مطابق وہ تعلیم کریں اس پر عمل کرو، تو پھر اللہ کی معرفت کو پہنچ جاؤ گے۔ تو پھر 10 کیا، جتنے لوگ بھی ان سے، جس کو اللہ کی معرفت نصیب ہوگی، ولایت نصیب ہوگی، جتنے لوگ بھی ان کے ساتھ تعلق کریں گے، سب بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ بلا حساب جنتی ہونے کے باب احادیث مبارکہ میں موجود ہیں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ولی ہوں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے جو ایسے لوگ ہوں گے اللہ کے ولی، جن کو اللہ کی معرفت ہوگی، آپ نے فرمایا کہ وہ
70,000 ایسے لوگ ہوں گے، اور پھر جو بلا حساب جنتی ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ تعلق کرنے والے ہر ایک کے ساتھ 70,000 لوگ بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ اور کتنے اولیاء کرام کے ایسے واقعات ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی ہے کہ باری تعالیٰ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بھی امتی دوزخی ہو تو اس سے پہلے ہمیں دوزخ میں ڈال دینا، اس کو نہیں ڈالنا۔ تو اب امتی کا مقصد کیا ہے؟ جو قرآن و حدیث پر عمل کرتا ہے، جس کے سارے اعمال اور عقائد قرآن و حدیث کے مطابق ہوں گے۔ اب دیکھیں بیعت کے بارے میں قرآن پاک میں کتنی آیات ہیں۔ بیعت رضوان میں بھی دیکھیں آپ اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اے میرے محبوب تیرے ہاتھ پر بیعت کی درخت کے نیچے، انہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی، میں ان سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گیا، ان کو جنت کی بشارت دے دو۔ یعنی بیعت کرنا ہی اللہ کی رضا کی خاطر ہوتا ہے، جبکہ یہ عمل کوئی مولوی بھی نہیں کرتا۔ اگر کریں بھی تو اپنے مولوی سے مرید ہوتے ہیں، مرشد کامل یا اللہ کا ولی تلاش نہیں کرتے، جبکہ بیعت کا مقصد ہی اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اور یہ قرآن پڑھتے ہیں دنیاوی روزی کمانے کے لیے، کیونکہ دنیا میں جتنے کام ہیں سب روزی کا وسیلہ ہیں۔ یہ حفظ کر لیتے ہیں، پھر تراویحیں پڑھاتے ہیں یا کئی طرح امام بن جاتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، روزی کماتے ہیں اپنے بچوں کی۔ کوئی مولوی جو زیادہ ہی حافظ ہوتے ہیں، زیادہ ہی گمراہ ہو جاتے ہیں، تو وہ ان کی جو مولویوں کی گمراہانہ تعویذوں کی کتابیں ہیں تو وہ تعویذ لکھنے شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ سرکار نمایا جو کاہن کے پاس جاتا ہے وہ میری امت میں نہیں ہے۔ تو یہ ساری تعویذوں کی جو کتابیں ہیں، جس طرح احمد رضا کی شمع شبستان رضا ہے، اسی طرح سارے مولوی جو بڑے بڑے ہیں انہوں نے تعویذات کی کتابیں لکھی ہیں۔ تو ابھی یہ بڑے مولوی جو بڑے بنتے ہیں، سب سے زیادہ عاشق رسول، تو وہ تعویذ لکھتے ہیں، تعویذات طاریہ سینٹر بنائے ہوئے ہیں، اور جبکہ نہ قرآن پاک میں کوئی تعویذ ہے، نہ کسی حدیث مبارکہ میں کوئی تعویذ ہے۔ یہ انہوں نے خود ہی، ان کے بڑے مولویوں نے تعویذوں کی کتابیں لکھ لی، ہندوؤں سے سیکھ کر، یہودیوں سے، عیسائیوں سے سیکھ کر، تو اب وہ تعویذ کرتے ہیں، اور سارے ان میں اکثر جو ہیں وہ حافظ قرآن ہیں۔ وہ تو خود ہی جہنم میں جا رہے ہیں، تو 10 لوگوں کو کیسے بخشوائیں گے؟ یہ بھائی اولیاء کرام کے بارے میں ہے کہ جن کا قول فعل کردار قرآن کے مطابق ہو، اس کو حافظ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ کا نبی بھی اس کو حافظ فرما رہے ہیں کہ جن کے تمام اعمال قرآن کے مطابق ہوں اور ان کو اللہ کی معرفت نصیب ہو گئی ہو، تو وہ مرشد کامل کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ تو مرشد کامل اختیار کر کے جنہوں نے اس طرح قرآن پر عمل کیا جس طرح اولیاء کرام کرتے گئے، جیسے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سر العزیز، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی قدس اللہ سر العزیز، بابا فرید الدین گنج شکر قدس اللہ سر العزیز، باجید بستامی، خواجہ جنید بغدادی قدس اللہ سر العزیز، اس طرح یہ بڑے بڑے جو بزرگ ہوئے ہیں، یہ مولوی نہیں تھے، یہ اللہ کے ولی تھے۔ یہ جنت میں جائیں گے اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ تو ان کے بارے میں یہ سب احادیث مبارکہ ہیں۔ یہ جو حافظ ہیں صرف زبانی پڑھنا جانتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں سزا سنا رہے ہیں کہ یہ صرف زبانی پڑھنا جانتے ہیں جو حافظ ہیں، ان کو قرآن کا شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، تو یہ تو جہنم میں جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 81 نمبر آیت سورۃ بقرہ میں کہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو میرا بھائی اسی طرح دیکھ لیں، یہ فرقے بھی جتنے ہیں سارے کے سارے، کوئی بھی ایسا فرقہ نہیں ہے جس میں حافظ نہیں ہے، اور سرکار میں فرقے سارے 72 فرقے ہوں گے، سارے کلو فی النار۔ تو میرا خیال ہے وضاحت کافی ہو گئی ہے، اگر پھر بھی کوئی چیز رہ گئی ہو تو دوبارہ سوال بھیج دینا، انشاءاللہ تعالی پھر عرض کر دوں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔